لیکن اس بندے کے پاس جانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ کو بتا دیجئے وہ بندہ کون ہے، میں اس سے جا کر کے علم تکوینی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، اور اس کے پاس جانے کے لیے تم ایسا کرو کہ مچھلی تل کر کے زنبیل میں رکھ لو، مچھلی تل کر کے زنبیل میں رکھ لو۔ وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر کے بھاگ جائے وہیں پر میرا وہ بندہ خاص تم سے ملے گا، تمہاری ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو تیار کیا، یوشع بن نون کو، ان سے کہا کہ مچھلی تیار کرو، سفر کے لیے جانا ہے۔ زنبیل کے اندر مچھلی رکھی گئی اور رکھ کر کے دونوں سفر پر نکلے، پیدل چلے، چلتے رہے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، یوشع بن نون بھی وہاں ٹھہرے رہے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں لیٹ گئے۔ اسی درمیان میں زنبیل سے مچھلی نکل کر کے زندہ ہو کر کے بھاگ گئی، سمندر کے اندر چلی گئی۔ سمندر قریب تھا، سمندر کے اندر وہ مچھلی زندہ ہو کر کے بھاگ گئی۔ یوشع بن نون نے دیکھا تعجب سے کہ ارے یہ زنبیل کے اندر مچھلی پکی ہوئی تھی، وہ مچھلی نکل کر کے سمندر کے اندر بھاگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پھر سفر شروع ہوا۔ تھوڑی دور جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یوشع بن نون، مجھ کو بھوک لگی ہے، میرے اوپر تھکاوٹ طاری ہو گئی ہے، کھانا نکال کر کے لے کر کے آؤ۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت جو مچھلی آپ نے زنبیل میں رکھوائی تھی تل کر کے بھون کر کے، وہ مچھلی تو وہیں پر جہاں آپ آرام کرنے دیتے تھے وہیں پر وہ زندہ ہو کر کے بھاگ گئی اور سمندر کے اندر وہ چلی گئی مچھلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے وہی اسی جگہ کی تو مجھ کو تلاش تھی، وہی مجھ کو جانا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت شیطان نے میرے ذہن سے نکال دیا، میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ بتانا آپ کو میرے ذہن میں نہیں رہا۔ پھر واپس پلٹ کر کے وہاں آئے، اسی جگہ پر جہاں مچھلی فرار ہوئی تھی، بھاگی تھی زندہ ہو کر کے، پھر وہی پلٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک بندہ چادر اوڑھ کر کے لیٹا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے جواب دیا، پوچھا کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے اندر جو بھیجے گئے وہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور جو آپ کے پاس علم ہے اس علم کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ رہ کر کے برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ جو کام میں کروں گا وہ بظاہر خلاف شریعت آپ کو معلوم ہوگا اور آپ سمجھ نہیں سکیں گے اور آپ اس کے اوپر برداشت نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ جب آگے گئے تو ایک جگہ سے ان کو سمندر پار کرنا تھا، سمندر پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی۔ تو کشتی، ایک پہچان کا آدمی کشتی لے کر کے خضر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ بیٹھیے اس کے اوپر، میں آپ کو جہاں جانا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون یہ تینوں کشتی پر سوار ہو گئے۔ وہ کشتی چلی، سمندر کے بیچوں بیچ جب کشتی پہنچی تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر کے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، ارے یہ کیا ہے کہ اس آدمی نے بغیر پیسے کے، بغیر اجرت کے ہم لوگوں کو بٹھایا اور آپ نے اس کے احسان کا یہ بدلہ چکایا کہ اس کے اندر سوراخ آپ نے کر دیا، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو علم مجھ کو دیا گیا ہے اس علم کے اظہار کا مطلب تم سمجھ نہیں سکو گے اور اس کے اوپر برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جو ہے آئندہ میں آپ کے کسی عمل پر اعتراض نہیں کروں گا، چلیے آپ۔ کشتی سے یہ لوگ باہر اترے تو سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں مشغول تھے۔ خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو چھری لے کر کے ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس،
آپ نے جو معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے ذبح کر دیا، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جو پہلے جو کشتی آپ نے سوراخ کر دیا تھا، اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہو گئی کہ آپ نے چھوٹے معصوم بچے کو ذبح کر دیا بغیر قصور کے، یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے پاس ساتھ رہ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آخری موقع دیجئے، آخری چانس دیجئے، اس کے بعد اگر میں آپ کے کسی امر پر اعتراض کروں تو آپ مجھ کو جدا کر دیجئے گا۔ چنانچہ آگے گئے، بستی میں گئے، بستی والوں سے خضر علیہ السلام نے کہا بھائی ہم لوگ مسافر لوگ ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ تو گاؤں کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم لوگ آپ کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کریں گے، کسی نے بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا۔ آگے چل کر کے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا بات ہے کہ گاؤں والوں نے ہمارا آپ کا کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں کیا اور آپ نے بغیر اجرت کے اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا، آپ اس کے اوپر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس آخری چانس تھا، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن میں تینوں واقعات کی وجہ بتا دیتا ہوں، جو میں نے مجھ سے 3 واقعات پیش آئے، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کو سیدھا کرنا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے کیا کہ آگے چل کر کے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ظالم بادشاہ اچھی اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور لے کر کے اپنے قبضے میں ظلماً اس کو رکھ لیتا ہے۔ وہ کشتی جس کشتی کے اندر میں نے سوراخ کیا وہ ایک غریب آدمی کی کشتی ہے، وہ ایک غریب آدمی کی کشتی تھی، اس میں عیب میں نے اس لیے کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہ کر سکے، اور وہ کشتی والا بیچارہ غریب آدمی ہے، خاندان والا آدمی ہے، اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، تو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ اس پر ظلماً قبضہ نہ کر سکے۔ اور جو میں نے بچے کو قتل کیا وہ بچہ آگے چل کر کے نہایت ہی فاسق اور فاجر بننے والا تھا۔ ماں باپ ان کے مومن ہیں، ان کے مومن ماں باپ کے لیے یہ بچہ آگے چل کر کے سوہان روح بننے والا تھا، اس کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیں گے، ایک بیٹی دیں گے، جس بیٹی سے بہت سارے انبیاء اولیاء پیدا ہوں گے اس کی جگہ پر۔ اور جو میں نے دیوار سیدھی کی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے، تو اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ وہ بچے، یتیم بچے، بالغ ہونے کے بعد اپنا خزانہ برآمد کر لیں۔ دیکھیے یہ تینوں واقعات تعجب خیز تھے نا، تینوں واقعات، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کا سیدھا کر دینا۔ اس سے زیادہ تعجب خیز تو بچے کا قتل کرنا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اس علم کی گہرائی میں نہیں جا سکے، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی حکمت اور اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم تکوینی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو بتانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ علم تکوینی ہے۔ علم تشریعی تو جو ہم لوگ شریعت پر عمل کرتے، یہ علم تشریعی ہے، اور علم تکوینی ایسا علم جس کے اندر گہرائی چھپی ہوتی، اس کو اللہ اور اس کے خاص بندے کو ہی وہ علم معلوم ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ اپنے بھائی کے سامان کے اندر رکھا وہ بھی علم تکوینی ہے، اس کی حکمت، اس کی علت ہمارے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تدبیر میں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو روک لیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو بھائی لعنت ملامت کرنے لگے، اپنے بھائی بنیامین کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ یہ اس نے چوری کی، اس کا بھائی ایک تھا، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، ان کے سامنے لعنت ملامت کرنے لگے سب لوگ کہ ان کا بھائی بھی ایسا ہی تھا جس نے بچپن میں جو چوری کی تھی اور اپنی پھوپھو کا سامان چرایا تھا،
لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا، حسد کا اظہار پھر سے شروع کر دیا۔ تو دیکھیے یہ جو ہے ان میں تکوینی سے اس کا تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کام کیا، پیارے کو بنیامین کے سامان کے اندر رکھا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا گیا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے کیا ہے، توریہ ہے۔ ان میں تکوینی کے بارے میں نے وضاحت کی، چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ بات اس وقت کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے توریہ کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن صرف اتنا بتا دیتا ہوں، توریہ کس کو کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں کہنے والا ایک بات کہتا ہے، سمجھنے والا اس کا معنی الگ نکالتا ہے۔ کہنے والا میں ایک بات کہتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن آپ سامنے سننے والے اس کا مطلب کچھ اور نکالتا ہے، یعنی ذو معنی، ایسا لفظ جس کے کئی معنی ہو سکتے، اس کو کہتے توریہ۔ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا توریہ کس کو کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں توریہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ ایک تو یہ کہ علم تکوینی کا ہم لوگوں کو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کے بارے میں کل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ توریہ کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔